اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سونے میں، یعنی جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح جو ہے وہ اللہ تعالی اٹھا لیتا ہے، اور جو شخص ابھی انتقال نہیں کیا جس نے، وہ سوتا ہے تو روح جسم کے اندر ہی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے کم ہوتا ہے اور جسم کے باہر یعنی آسمانوں سے اور دوسری جگہوں سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی روح پھر لوٹائی نہیں جاتی، یعنی نیند ہی میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس کی موت آ چکی وہ نیند ہی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور جس کی موت ابھی نہیں آئی تو دوبارہ اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارش کرنے والے بنا رکھے ہیں؟ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء اور اولیاء شفاعت نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت اور خصوصاً رسول اللہ کی شفاعت یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ یہاں مراد من دون اللہ، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں ان دشمنوں کو کیا ان کافروں نے اللہ کے مقابلے میں سفارشی سمجھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا تو یہ بچا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو شفاعت کریں گے یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ کل بروز قیامت ان نیک بندوں کو درجہ عطا فرمائے گا، یہ انہیں درجہ عطا فرمائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے چونکہ میری عبادت کی تو آج ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ ان کے کہنے پر میں تمہیں جنت میں ڈال رہا ہوں، اور سب سے بلند و بالا مقام ہمارے آقا کا ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اور ہمارے آقا کہیں گے امتی امتی۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں، یہ بے جان بت پتھر کے جنہیں تم نے جھوٹا خدا سمجھا ہوا ہے، نہ کسی چیز کے مالک ہیں نہ ان میں عقل ہے، تو یہ کیسے اللہ کے مقابل آ سکتے ہیں؟ اگر عقل ہو بھی اور ظاہری طور پر وہ دنیا کے مالک بھی ہوں پھر بھی اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جب اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ بے جان پتھروں کو تم نے خدا کیسے سمجھا؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے، للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو سب اللہ کے دست قدرت میں ہے، یعنی جسے وہ اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل سمٹ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کے سامنے جھوٹے خداؤں کا، بتوں کا ذکر کیا جائے،
اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی شان اور عظمت بیان کی جائے تو کیسے زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ والوں سے پیار ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر ہے، کہ وہ چونکہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوب بندوں سے، اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن مشرکین کا حال یہ تھا کہ بتوں کا ذکر ہوتا، جھوٹے خداؤں کا ذکر ہوتا تو وہ خوش ہوتے، اور اللہ کا ذکر ہوتا تو انہیں بہت برا لگتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہم، آپ عرض کیجئے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب اور شہادت کو جاننے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں، اور شہادہ ظاہری چیزوں کو کہتے ہیں۔ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، ناک کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر جن چیزوں کو جانتے ہیں، مثلا جو چیز آنکھ سے دیکھی جا سکے، کان سے سنی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے، زبان سے چکھی جا سکے، اور ہاتھوں سے جسم سے چھوئی جا سکے، وہ شہادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادہ ہے۔ اور جو چیز اپنی عقل سے جانی جا سکے وہ بھی شہادہ ہے، اور جو چیزیں ان حواس خمسہ سے اور عقل سے انسان نہ جان سکے وہ غیب ہے۔ تو غیب کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں جناب غیب کا عالم تو صرف اللہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ غیب کا عالم بھی صرف اللہ ہے اور شہادہ کا عالم بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ کا علم وہ عالم الغیب ہی نہیں بلکہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو ظاہری باتوں کا جاننے والا بھی صرف اللہ ہے اور چھپی باتوں کا جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، لیکن ظاہری باتیں تو انسان بہت ساری جانتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے، اور غیب کا علم بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لفظ عالم الغیب جو ہے یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ عالم الغیب استعمال کرنا جائز نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے بے شمار خزانے عطا کیے جو قرآن و احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، لیکن فرمایا کہ حضور کے لیے بھی عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ عرض کریں اے مالک تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ظالموں کے پاس اگر اتنی دولت ہوتی کہ جتنی دولت دنیا میں ہے ساری دولت ان کے قبضے میں ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور دولت ہوتی، تو آج تو بڑا چیختے ہیں کہ عذاب دکھاؤ عذاب دکھاؤ، جہنم کی ہوا بھی دیکھیں گے تو ان کی حالت ایسی خراب ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بلکہ اتنی اور دولت ہوتی تو سب ہم دے دیتے جان چھڑانے کے لیے۔ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ سب چھڑائی میں دے دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، بڑے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ دے دیتے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، جس عذاب کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا وہ عذاب ان پر ظاہر ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے گناہ کیے ان کی برائی، ان کی نحوستیں ظاہر ہوں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان بھی عجیب ہے، جو دین سے دور ہے، جو نور ایمان سے دور ہے، جب انسان پر مصیبت آتی ہے دعانا تو ہم سے دعائیں کرتا ہے، بڑا گڑگڑاتا ہے۔ اس کی حالت دیکھیں کیسی عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور کتنا رب کو یاد کرتا ہے۔ زبان سے تو کرتا ہے لیکن پریشانی میں حال یہ ہوتا ہے کہ دل و دماغ میں صرف اللہ ہی کی یاد ہوتی ہے۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو اب پھر بھول جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، یہ تو میری صلاحیت ہے، میں نے ٹیکنیک استعمال کی۔ بل ہی فتنہ، بلکہ وہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے کام اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ بھی کام نہ آیا۔ فاصابهم سيئات ما كسبوا، تو جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان کی نحوستوں نے انہیں گھیر لیا۔ والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، اور جو ظالم ہیں عنقریب ان پر ان کے گناہوں کی نحوستیں پڑیں گی، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکیں گے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اب ایک وہ بات بیان کی جا رہی ہے جسے قرآن نے کئی مقام پر بیان کیا، لیکن وہ نصیحت کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ انسان بے بس ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں، جب دنیا کے اندر بھی ہماری چاہتیں وہ پوری نہیں ہوتی، ہم بے اختیار ہیں، بے بس ہیں، تو آخرت کے معاملات کے اندر ہم کیوں ایسی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ کریں گے گناہ اور جائیں گے جنت میں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے روزی بہت ملے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اور ہر کوئی محنت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کرتا، محنت ہر کوئی دل لگا کے کرتا ہے، لیکن جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی ہی روزی ملتی ہے۔ تو جب تم بے بس ہو، جب تمہارے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، تو کیوں غرور کرتے ہو؟ اولم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے روزی وہ تنگ کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو خوشگوار فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اپنے ایک دن کے اعمال کو تول لیا کریں۔ روزانہ رات کو صرف یہ سوچا کریں کہ اگر آج کی نیکیاں اور گناہ جمع کیے جائیں تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہے کہ گناہوں کا پلہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چاہے کم ہو لیکن ڈرنا چاہیے، نہ جانے کون سا گناہ رب کو ناراض کر دے، کون سی چنگاری پورے گودام کو آگ لگا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔